السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے طلاق کے بعد جو عدت کی مدت رکھی ہے وہ ایک جگہ 3 حیض لکھا ہے، دوسری جگہ 3 مہینہ کر دیا ہے، کیونکہ حیض کسی کا 27-28 دنوں میں بھی آ جاتا ہے، 29 دنوں میں بھی آ جاتا ہے، تو وہ پورے 3 مہینے نہیں بنتے، ایک ہفتہ کم بن جاتا ہے، اور دوسری جگہ 3 مہینہ لکھ دیا ہے، وہ پورا 3 مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو شوہر مر جائے اور عدت گزارے تو وہاں 4 مہینہ 10 دن ہے۔ تو ایسا کیوں ہے اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا اس کی کوئی وضاحت ہے؟ اگر واقعی یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ اس کی وضاحت بھی دے رہا ہوگا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ تو اگر یہ حکم ہے تو اس کی تفصیل بھی ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، کیا اس کی کوئی وضاحت ہے؟ آئیے آج انہی آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 234، یہ 2 جگہ ہے، اور پھر سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 میں ہے۔ تو ان تینوں جگہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم میں اسے سمجھاتا ہوں۔ سورہ نساء جو ہے وہ عورتوں کی صورت نہیں ہے، جو نساء کا ترجمہ عورت کر دیتے ہیں، بلکہ النساء جو ہے وہ خاص کمزور کی بات ہوتی ہے، اور نساء کہتے ہیں کمزور کو۔ اب کیونکہ عورت بھی صنف نازک ہے، اس لیے عورت کو بھی نساء کہا جاتا ہے، تو یقیناً جہاں جس کی جو بات ہو رہی ہے وہی بات آئے گی، لیکن یہ ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کو صرف عورتوں پر فٹ رکھ کے ہدایت سے دور کر دیا جائے۔ یہ کمزور معاشرے کے لیے ہدایت ہے، تو اس کو ذرا سمجھنا ہے کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ ان کا جو روایتی ترجمہ ہے، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں، اگر وہ بہتری حسن سلوک کرنا چاہیں۔ اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر 1 درجہ برتری ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ عورتوں کو تو 3 حیض تک انتظار کروا رہے ہیں، مردوں کا کچھ نہیں لکھا ہے، نہیں مرد آزاد ہے، ابھی طلاق دے ابھی شادی کر لے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے، اور یہ بہرحال روایت کے ذریعے ہی سمجھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے یہ اصل میں ہے کیا۔ والمطلقات، یہ طلاق یافتہ عورت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ طلاق دینے والی جماعت، طلاق کہا جاتا ہے نجات کے لیے چلانے کو، تو وہ جماعتیں جو نجات کے لیے چلاتی ہیں، اس لیے مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ جماعت، ایک جماعت حکومت چلا رہی ہے، تو اس میں عورتیں نہیں ہیں، مرد ہی مرد ہیں زیادہ تر، عورتیں تو 1-2 ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان کی حکومت کو لے لیں، مرد کتنے زیادہ ہیں اور عورت کتنی کم ہیں؟ شاید پوری کابینہ میں 2 یا 3 عورتیں ہوں گی، باقی تو سارے ہی مرد ہیں، لیکن حکومت ایک جماعت چلا رہی ہے، تو یہ مؤنث ہونے کی وجہ سے سب عورتیں نہیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح نجات پر چلانے والی جماعت، اور وہ جماعتیں جو نجات پر چلانے والی ہیں، یتربصن، انتظار کریں، ربس کہتے ہیں کہ وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنی سوچوں کی، اپنی نفسیات کے مطابق وہ انتظار کریں جو نجات کے لیے جماعتیں چلا رہی ہیں۔ کیوں؟ 3 قروء، سلاس کہتے ہیں ڈگمگانے کو، لڑکھڑانے کو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک میز کے 4 پائے ہیں یا ایک کرسی کے 4 پائے ہیں، تو وہ انتہائی مضبوط کرسی ہے، اگر اس کا ایک پایا ٹوٹ جائے اور وہ 3 پائے پر ہو جائے تو وہ لڑکھڑا جائے گی، ڈگمگا جائے گی، پھر اس پر لوگ بیٹھ نہیں سکتے، فوراً وہ گرا دے گی۔ تو سلاس کہتے ہیں ڈگمگانے کو، لڑکھڑانے کو۔ اور قروء قرا سے نہیں، قرا جو پڑھنے کو کہا جاتا ہے، تو قروء پڑھنے اور لڑکھڑاتے پڑھنے یا ڈگمگاتے پڑھنے میں۔ ولا یحل، اور نہیں وہ اپنائیں، یہ حلال سے، اور نہیں وہ اپنائیں، نہیں وہ حلال کریں، کیا لہن، ان کے لیے،
ان یکتمنا، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے بنایا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ ایک جماعت کے رحموں میں کیا کچھ ہے کہ وہ کس طرح عوام کا خیال رکھے اور کس طرح لوگوں کو سکون دے اور امن مہیا کرے، تو یہ اس کے رحموں میں، یہ کوئی وہ یوٹرس والا رحم نہیں ہے جو انہوں نے صرف عورتوں کا رحم بنا دیا۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ہوں، یعنی وہ جماعت ماننے والی ہوں اللہ کو اور یوم آخرت کو، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا ہے، اور یہ ایک حساب کتاب کا دن ہے کہ ایک ہمیں اپنا احتساب بھی کرانا ایک دن ہے، اس یوم الآخر کو مان لیں، آخر دورانیے کو مان لیں تو وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ وہ بولتہن، بال انہوں نے تو خاوند کر دیا، جبکہ بال یہ بت کو بھی کہتے ہیں ایک جگہ، تو اصل میں بال جو بے عین لام، یہ وہ لوگ جو انہیں بلندی و برتری دلاتے ہیں، کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ بنایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ مترجم یعنی روایتی ترجمہ کیا، انہوں نے قرآن کو مردوں کا معاشرہ بنا کر مردوں کے لیے پیش کیا، عورتیں تو بس کھیتی ہی رہ گئی ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو وہ جماعتیں، وہ جو اپنے آپ کو بلند کر رہی ہیں، احق کو زیادہ حق رکھتی ہیں، زیادہ سچائی ہے بیردہن، ان کے رد کرنے کو، فی ذالک، اسی میں، ان ارادوا، اگر وہ یہ ارادہ کر لیں، اصلاحاً، اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی، مثال وہ جو کہ، علیہن، ان پر، بالمعروف، پہچان کروائی ان کو، معروف یعنی عرف جس کی پہچان کروائی ہے، تو پہچان کروائی کی بات اللہ کی کتاب میں ہی ہوتی ہے۔ احکامات، اللہ کے احکامات کیا، اس کی پہچان اللہ کی کتاب سے ملے گی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، رجال کہا جاتا ہے مضبوط کو، اور مضبوطوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجتن، ایک درجہ ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک مدارج، ایک عروج ہے۔ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان پر یقینی سی بات ہے ایک درجہ ہے، کہ وہ زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ اچھی طرح سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ میں اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ اور نجات کے لیے چلانے والی جماعت، ڈگمگاتے یا لڑکھڑاتے پڑھنے میں اپنی نفسیات پر وہ نتائج کا انتظار کریں، اور ضرور وہ انہیں یہ اپنائیں، یہ کہ وہ اسے چھپا لیں جو ان کے رحم کرنے میں، یعنی ان کے رحموں میں اللہ سے بنا ہوا ہے یا اللہ سے بن گیا ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والی ہوں، اور ان کی بلندی و برتری انہیں رد کرنے کا زیادہ حق رکھتی ہے، یا انہیں رد کرنے کا زیادہ سچائی رکھتی ہے، اگر وہ اسی میں اصلاح کا ارادہ کریں، اور ضرور مثال ہوں جو کہ ان پر پہچان کروائی ہوئی کو ہے، یعنی وہ مثال کہاں سے لیں گے، اس پہچان کروائی یعنی الکتاب سے ہو، اور ان پر خاص مضبوطی کے لیے ایک درجہ ہے، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ تو یہاں پر وہ کسی حیض یا اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر ایسے وقت میں موجود ہیں، وہ ایک پوری قوم کو نجات کے لیے چلانا چاہتی ہیں، تو وہ اس لڑکھڑاتی صورتحال میں، ڈگمگاتی صورتحال کے پڑھنے میں اس کا انتظار کریں، وہ نفسیات پیدا کریں، وہ سوچ پیدا کریں کہ پھر انہیں ان کے لیے چھپانے کا کوئی اپنانا نہ ہو، جو کچھ اللہ سے انہیں مل رہا ہے، ان کے رحموں میں جو بن رہا ہے، وہ سب کچھ عوام کو دینے والے ہوں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے ہیں، اور جو ان میں برتر ہیں، جو با اختیار لوگ ہیں، تو ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں رد کریں، اسی کو، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں، اصلاح کا ارادہ نہیں ہے تو ایسے ہی باطل میں اٹکے رہیں اور ذلت و خواری کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور ان کے لیے مثال وہ ہوگی ان پر جو پہچان کروائی گی، یعنی جو برتری والے لوگ ہیں، جو با اختیار لوگ ہیں، اگر وہ کسی رد کرنے کا زیادہ حق رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اصلاح کیسے ہوگی، معروف سے ہی ہوگی، جو پہچان کروائی، یعنی اللہ کی کتاب میں ہی معروف موجود ہے، پہچان کروائی، اس سے وہ اس مثال لیں گے۔ اور جو مضبوط لوگ ہیں، یقینی بات ہے کہ ان پر ایک درجہ ہے، کیونکہ مضبوط لوگ ہی صحیح مثال دے سکتے ہیں، جو کمزور ہیں وہ اپنی دلیل، گودی دلیل میں خود پھنس جاتے ہیں، اور وہ دلیل نہیں دے سکتے، وہ پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ غالب حکم دینے والے، یعنی اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ غالب، زیادہ غلبے والا ہے، تو اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ غلبہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کہا کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، جبکہ 3 حیض کی بات ہی نہیں۔
اب آئیے دوسری جگہ اسی سورہ بقرہ میں اور اس کی آیت نمبر 234 دیکھ لیں، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیویاں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں۔ تو اس آیت کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ بیوائیں اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں لفظ عدت تو ہے نہیں، انہوں نے زبردستی بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے، تو آئیے دیکھیے یہ آیت کیا کریے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے مکمل ہو جائیں، وفا سے ہے مکمل ہو جائیں، تو وفات کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی مکمل ہو جاتی ہے، تو آپ یہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو تم میں سے مکمل ہو گئے، تم میں سے وفات پا گئے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں ایک ساتھی۔ یقینی سی بات ہے کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، ضروری کہ وہ بیوی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، دوست ہو، کسی کے بھی ساتھ وہ کام کر سکتا ہے، اور وہ ساتھی چھوڑ جائیں، اور وہ ساتھی ضروری کہ ایک ہی ہو، کئی ایک ہو سکتی ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے ازواجن، ساتھیاں چھوڑ جائیں۔ یہ تربصنا، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنی نفسیات کا، 4 اشہر و عشرا، جس کا انہوں نے 4 ماہ 10 دن کر دیا، جبکہ اربع ربع سے ربع کہتے ہیں خوب مضبوط، مضبوط کو اربع آتا ہے، یہ خوب مضبوط، اشہر شہر کہتے ہیں صورتحال کو، تو مضبوط ترین صورتحال، واشرہ یعنی معاشرہ، اشر کہتے ہیں معاشرے کو، یعنی ایک معاشرہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں کوئی حرج ہے تم پر، فیما، اس میں جو فعلنا، انہوں نے فعل کیا، فی انفسہن، اپنی نفسیات میں، بالمعروف، پہچان کروائی ہوئی کا، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جو پہچان لی اس کے مطابق انہوں نے وہ فعل کیا، تو ان کی سوچ غلط ہو سکتی تھی، اس کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ کی کتاب سے دلیل دے کر، اس معروف کو دے کر، لیکن اگر معروف نہ دیں تو یقین سی بات ہے جو عمل وہ کر رہا ہے وہ اسے ٹھیک سمجھ کے کر رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے، تو اللہ کو سب خبر ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کی دلیل تم کہاں سے لے رہے ہو اور کس طرح سے سب کچھ کر رہے ہو، کیونکہ پھر آخر میں اللہ ہی نتیجہ دے گا۔ میں ایک بار اس کا بھی رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، مکمل ہو جائیں، اور وہ ساتھی چھوڑ جائیں، وہ خوب مضبوط صورتحالوں اور معاشرہ میں اپنی نفسیات کا نتائج کا انتظار کریں، بس جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں، بس اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، بس وہ اپنی نفسیات میں پہچان کروائی ہوئی کو عمل کریں، اور اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ دوسری جگہ بات ہو گئی، یہاں بھی وہ کوئی عورت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ احکامات تو مرد عورت کے لیے یکساں ہیں، اور اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، معاشرے کی بات ہو رہی ہے، جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اب آ رہی ہے تیسری جگہ سورہ طلاق، اور آیت نمبر ہے اس کی 4۔ یہاں دیکھ لیں کہ یہاں یہ کیا کریں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے، اور جو پیرانہ سالی کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہیں تمہاری مطلقہ بیویوں میں سے، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی مدت 3 مہینے ہے، اور کمسنی کی وجہ سے جنہیں حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی مدت ان کی وضع حمل بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اسی کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ جب یہاں یہ بتایا کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، یا وہ جنہیں کمسنی کی وجہ سے حیض ہی نہیں آئی، اس کا مطلب انہوں نے کمسنی میں شادی بھی جائز کروا دیا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عقدۃ البلاغ النکاح، جب تک بالغ نہ ہو نکاح نہ کرو، ان کا ہی ترجمہ موجود ہے، تو یہ قرآن میں تضاد آ جاتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ سمجھنے میں غلطی ہو رہی کہ بات کچھ اور ہے، آپ نے کیا کچھ اور ہے، تو یہاں پر جو وہ پھر کہہ کہ وہ 3 مہینہ انتظار کریں، اس کے بعد پھر اگر حمل والی ہو تو بچہ جنت تک کا انتظار کرے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کی کام میں آسانی کر دے گا، نہیں اللہ سے جو نہیں ڈرے گا اس کا کام آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، سامنے نظر نہیں آ رہا کہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، واللائی، اور وہ کمزور، وہ نزدیک تر، یہ عورت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یئسنا، جو مایوس ہیں، من المحیض،
المحیض سے۔ المحیض میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ خاص بہاؤ کے جاری ہونے کو کہتے ہیں۔ حیض کو بھی اس لیے حیض کہا جاتا ہے، جو عورتوں کی ماہواری آتی ہے کہ اس میں جو زیادہ خون ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ وہ خون وغیرہ کی بات کی نہیں ہے، اور یہ باتیں کتاب میں بتانے کی بھی نہیں، کیونکہ اسے نابالغ بچے بھی پڑھتے ہیں، وہ سمجھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں جن کو حیض نہیں آیا، انہیں نہیں معلوم ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ الکتاب میں، اللہ کی کتاب میں ایسی باتیں ہوں جو سب کے سامنے، بچوں کے سامنے نہ کی جا سکیں۔ تو وہ جو مایوس ہیں خوب بہاؤ دینے میں، یعنی ایکسٹرا دینے میں، جو بہاؤ جاری ہے، جیسے کہتے ہیں نا بھر کر جاری ہو جا رہی ہے، اتنا ہے کہ وہ دے دے کر پریشان ہے، دنیا بھر کو دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر بل گیٹس پولیو کے لیے ساری دنیا کو دے رہا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ سب کو دے رہا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دیتا ہے، اس کا کم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے خاص بہاؤ کا جاری ہونا، جو اس سے مایوس ہیں۔ من نسائکم، تمہارے کمزوروں میں سے۔ واللائی کا اگر آپ یہ کر لیں کہ جیسے ولی کہا جاتا ہے نزدیک کو، تو واللائی وہ نزدیکی جماعتیں، عورت نہیں بلکہ وہ نزدیکی جماعتیں، تو وہ نزدیکی جماعتیں جو زیادہ بہاؤ دینے سے مایوس ہیں تمہارے کمزوروں میں سے۔ ان ارتبتم، اگر وہ نفسیاتی الجھن میں ہوں، فعدتہن، پس ان کی تیاری کرواؤ۔ عدت کہتے ہیں تیاری کو، یہ وہ عدت نہیں جو ہمارے یہاں معمول بنا کر دیا گیا ہے۔ اور ان کی تیاری کیسے کروانی؟ ثلاثۃ اشہر، جگمگاتا صورتحال، لڑکھڑاتی ہوئی صورتحال میں، تو لڑکھڑاتی صورتحال میں ان کی تیاریاں کرواؤ۔ واللائی لم یحضن، اور وہ نزدیکی جماعتیں جو ابھی دینے کے قابل نہیں ہیں، جو نہیں دینا چاہتی، جو یعنی ایکسٹرا بہاؤ دے کر نہیں دینا جانتی ہے، نے سب کچھ رکھا ہوا وہ دینا نہیں چاہتی ہے، جو کچھ صرف ہمارے لیے ہو۔ جیسے ہمارے یہاں پاکستان کی ہر جماعت ہے، جو جمع کرتے صرف اپنے لیے، عوام کو نہ دے۔ عوام کو دینے کے لیے حکومت کے پیسے ہی خرچ کریں گے، ریاستی کے اپنی پارٹی کا فنڈ نہیں خرچ کریں گے، پارٹی میں مزید لے کر ڈالتے رہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کا یہی حال ہے۔ تو یہ قطعی غلط ہے۔ وہ اولاد الاحمال ہو، اور جو اب انہوں نے کہا یہ حمل والی، بلکہ وہ جو بوجھ اٹھانے کی قوت والی جماعتیں، حمل سے یہ احمال جمع ہے، تو جو بوجھ اٹھانے والی جماعتیں ہیں، اجلہن، اپنی وہ مقررہ مدت دیں، ایزان حملہن، یہ کہ وہ مکمل کر کے دیں گے اپنا وہ بوجھ اٹھانا۔ ہر جماعت خود وہ بوجھ اٹھا لے کہ بھئی میں یہ کام کر دوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جماعت نے بوجھ اٹھا لیا اقتصادیات کو میں سنبھال لیتا ہوں، ایک جماعت نے بوجھ اٹھا لیا کہ یہ شعبہ میں زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہوں، ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ بوجھ اٹھانا، اور وہ خود وضع کر کے مکمل کر کے دیں گی کہ کس طرح سے کیا کچھ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا پابند ہو جائے، جو اللہ کے قوانین کی اتباع کر لے، يَجْعَلْ لَهُ، تو بن جائے گا اس کے لیے، من امرہ یسرا، معاملات میں سے آسانی۔ تو جو اللہ کے احکامات کا پابند ہو جائے، جو اللہ کی پابندی اختیار کر لے، اس کے لیے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ اس میں ایسی کون سی بات ہوگی کہ اس کو آپ نے بلا وجہ حیض بنا دیا؟ میں ایک بار اس کا بھی رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور تمہارے کمزوروں میں سے وہ نزدیکی جو خاص بہاؤ کے جاری ہونے سے مایوس ہیں، اگر تم نفسیاتی الجھن میں ہو، پس ڈگمگاتی یا لڑکھڑاتی صورتحالوں میں سے تم ان کی تیاری کرواؤ۔ اور وہ نزدیکی جو بہاؤ کے جاری کرنے میں نہیں ہیں، اور بوجھ اٹھانے والی وہ جماعتیں کہ ان کی مقررہ مدت ہے یہ کہ وہ اپنا بوجھ اٹھانا بنا کر دیں، اور جو اللہ کا پابند ہو جائے اس کے لیے معاملے سے آسانی بن جائے گی۔ تو یہ ہے وہ بات، دراصل یہ معاشرتی صورتحال کے لیے کہ معاشرے کو کیسے بنایا جائے اور کس طرح سے جماعتیں کیسے کام کریں۔ ہمارے یہاں کی طرح سیاسی جماعتیں نہیں کہ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی، ہر طرح سے صرف اقتدار کا حصول ان کا مقصد ہو، یہ نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جماعتیں، ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں امن قائم کرنا ہے، سلامتی والا نظام لے کر آنا ہے، اور سلامتی والے نظام کے لیے کس کس طرح سے کام کرنا ہے اس کی ہدایتیں اگر اس کو سمجھ لیں تو دنیا ایک بہترین معاشرہ بن جائے، اور ساری قوم قرآن کی طرف آئے کہ واقعی یہ نظام تو ہمیں سلامتی والا چاہیے۔ یہ کوئی اسلامی نظام کے نام پر کوئی مذہبی نظام نہیں ہے، کوئی ایسا وہ نہیں کہ ہمارا دین اور تمہارا، بات یہ ہے کہ سلامتی والا نظام چاہیے۔ اللہ سلامتی والا نظام دے رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ چیزیں آئیں گی۔ اب یہ بلا وجہ اس کو ایک عدت بنا دیا کہ یہ 4 مہینہ 10 دن رک جائیں، اور ادھر 3 مہینہ رک جائیں، یا پھر 3 حیض کو رک جائیں، یہ ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ پوری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو مکمل سورہ سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے کافی طویل وقت چاہیے۔ جن لوگوں نے میرے سورہ نساء کا درس سن رکھا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے، یا سورہ طلاق کا جنہوں نے سن رکھا ہے ان کو بھی پتہ ہے۔ تو بہرحال اتنی وضاحت کافی ہے، اس سے زیادہ وضاحت میں کر نہیں سکتا ہوں کہ بہت طویل وقت ہو گیا ہے۔
پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو اس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔